وہ نکاح اس سے نہیں ہو سکتا بہنوئی سے، لیکن اگر خدا نخواستہ بہن کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے، بہنوئی سے عارضی طور پر حرام ہے، تو لہٰذا یہ محرم نہیں ہوا، نامحرم ہوا۔ تو عورت کا نامحرم کے ساتھ جانا یا شوہر اور محرم کے بغیر سفر کرنا جبکہ مسافت سفر ہو، یہ ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اگرچہ بہن ساتھ ہو جب بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس عورت کا اپنا محرم جو ہے وہ ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ایک نفلی کام کرنے جا رہے ہیں، عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں قدم قدم پر گناہ گار ہو رہے ہیں۔ یہ تو نفلی کام ہے، حج فرض کے لیے بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے، جبکہ اس کے گھر سے مکۃ المکرمہ کے درمیان کا فاصلہ یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہو۔ جی مزید کالز۔ اگر سورہ فاتحہ قیام میں یا جو سورت ملانی ہے ساتھ، وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھنا بھول جائے سنتوں میں، تو کیا اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہوگا یا کہ ویسے ہی نماز ہو جائے؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا نکاح کے لیے عورت اور مرد دونوں کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے؟ جی مزید کال۔ میرا نام محمد عرفان اتاریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی جماعت اگر چھوٹ جائے اس کے بعد سنتوں کے ساتھ ساری نماز پڑھیں گے یا سنتیں چھوڑ دیں گے؟ جی پہلا سوال یہ کہ سورہ فاتحہ یا اس کے بعد ملائی جانے والی صورت اگر چھوٹ گئی تو کیا ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر رکوع میں یاد آتا ہے یا سجدے میں جانے سے پہلے یاد آتا ہے کہ میری سورہ فاتحہ رہ گئی ہے یا سورت رہ گئی ہے، تو اب بہرحال لوٹ کر آئے اور سورہ فاتحہ یا سورت پڑھے اور پھر جو ہے وہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے، تو یوں نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الادا ہے، اور یہ انہی رکعات کے اندر ہے کہ جہاں پر سورہ فاتحہ یا سورت ملانا واجب ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ فرض کی پہلی 2 رکعتیں اور سنن و نوافل کی تمام رکعتیں، یوں ہی وتر کی تمام رکعتیں۔ فرض کی آخری 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ یا سورت ملانا واجب نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہے یا فقط عورت کے لیے؟ نکاح کے لیے ولی اگر عورت غیر کف میں نکاح کرے تو پھر ولی کی اجازت ضروری ہے، اور اگر ولی کی اجازت کے بغیر وہ کف میں ہی نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا، اور لڑکا بہرحال ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے کف میں یا غیر کف میں، اس کا نکاح دونوں صورتوں میں منعقد ہو جائے گا، جبکہ دیگر شرائط نکاح پائی جائیں۔ لیکن دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ نکاح کا منعقد ہو جانا کہ نکاح ہو گیا، جواز نکاح ہونا، اور ایک یہ ہے کہ والدین یا اولیاء کی رضامندی کے بغیر یا ان کو ناراض کر کے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کورٹ میرج کے یا اور دیگر ذرائع جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں، جس کی ابتدا گناہوں سے ہوتی ہے کہ آپس میں اولاً جو ہے وہ نامحرموں کا آپس میں جو ہے وہ بات چیت کرنا، ملنا جلنا، یہ جو سارے ناجائز و گناہ کام بلکہ ان کے ناجائز و گناہ کاموں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یوں ہی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو چاہیے یہ کہ سمجھدار لوگوں سے جو ہے وہ مشاورت کریں۔ والدین آپ کے خیرخواہ ہوتے ہیں، آپ کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو آپ والدین کے ذریعے سے جو ہے وہ اگر کہیں پر نکاح کی صورت بھی ہے تو والدین کو اعتماد میں لے کر انہی کے ذریعے سے ہی رشتے کی جو ہے وہ صورت بنائی جائے۔ یوں والدین سے بالکل جدا ہو کر یا ان کو ناراض کر کے ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والدین کی نافرمانی میں رب عز و جل کی نافرمانی ہے، تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر عورت ولی کی اجازت کے بغیر غیر کف میں نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کف سے مراد یہ کہ حسب نسب اور پیشے کے اندر لڑکی کے حسب نسب پیشے میں وہ لڑکا جو ہے وہ ہم پلہ ہو کہ لڑکی والوں کے لیے، اس کے اولیاء کے لیے
اس میں نکاح کرنا، اس خاندان میں نکاح کرنا یا اس پیشے والوں میں نکاح کرنا یہ باعث عار نہ ہو. مگر یہ مسئلہ بہت ڈیٹیل طلب ہے. بعض جگہوں پر جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اس برادری میں نکاح نہیں کر سکتے، ہم تو یہاں پر نہیں کر سکتے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ کفر بنتے بھی ہیں. تو اس میں بہرحال جو مسائلہ جس کو درپیش ہو تو وہ اس حوالے سے دارالفتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیں. تیسرا سوال ہمارا کہ سنتیں فجر کی، کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کیا سنتیں بھی ادا کرنی ہوں گی؟ ویسے تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. ہاں نماز فجر کے لیے یہ ہے کہ اگر نماز فجر قضا ہو گئی اور اسی دن آپ ظہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس کے ختم ہونے سے پہلے قضا نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں تو اب سنتیں بھی ادا کر سکتے ہیں، سنتیں بھی ادا کر لیجئے. ہاں اگر اب نہیں ادا کی اور ظہوہ کبریٰ کا وقت گزر گیا، اب آپ بعد میں جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اب سنتوں کی قضا نہیں ہوگی. جی مزید کال. محمد طیب بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اسکولوں میں آج کل ایک یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ کسی بچے کو لیٹ ہو گئی ہے اسکول جانے میں، ٹائم ٹیبل پر وہ نہیں پہنچا تو اس کو اسکول میں بٹھا لیا جاتا ہے ایک شرط پر کہ اس کے پاس جو خرچی گھر سے اس کو ملی ہے وہ اس سے لے لی جاتی ہے جرمانے کے طور پر اور اس کو بٹھا لیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی مزید کون؟ جی مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے جو شناختی کارڈ پہ تصویر ہوتی ہے، تصویر کا کہہ رہے ہیں تصویر جائز نہیں ہے بنوانا اور لگانا، تو شناختی کارڈ پہ ہے 500 روپے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اور بچوں کی سنتوں پہ ہوتی ہے یہ. جی مزید کون؟ منیر حسین بات کر رہا ہوں. وضو کرتے وقت پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے صبح، تو نماز اس میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سے کپڑے جو ہوں گے وہ میرے پاک ہوں گے یا ناپاک ہوں گے؟ اگر مطلب وضو کر کے نماز میں پڑھ لیتا ہوں، نماز تو مطلب اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو کپڑے مجھے چینج کرنے پڑیں گے دوبارہ یا نہیں چینج کرنے پڑیں گے، یہ بتا دیجیے. جی پہلا سوال ہمارا کہ بچے کو لیٹ آنے پر اسکول میں پینلٹی جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، جرمانہ وصول کیا جاتا ہے. جرمانہ وصول کرنا ناجائز و حرام ہے. اس کسی بھی موقع پر اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی. کسی بھی جگہ پر جرمانہ وصول نہیں کیا جا سکتا. والدین سے بھی وصول نہیں کر سکتے، اور جو بچے کی اپنی ذاتی جیب خرچ وصول کی جا رہی ہے یہ تو دوہرا حرام ہے، ڈبل حرام ہے. ایک تو جرمانہ حرام، دوسرا یہ کہ بچہ جس مال کا مالک ہے تو اگر وہ بچہ نابالغ ہے تو یہ پھر دوسرا گناہ اس اعتبار سے ہو جائے گا کہ آپ نابالغ سے تو پیسے ہی نہیں لے سکتے. تو نابالغ سے یہ جرمانہ جو ہے وہ لینا، یا اس سے تو تحفہ لینے کی بھی اجازت نہیں، وہ اپنی خوشی سے بھی دے تو بھی لینے کی اجازت نہیں ہے. تو نابالغ سے یوں وصول کرنا یہ دوسرا جو ہے وہ گناہ ہوگا کہ یہاں پر اولاً تو وہ وصول کرنا بھی ناجائز، دوسرا چونکہ نابالغ کا مال ہے لہذا اس اعتبار سے بھی لینا جائز نہیں ہے. تو والدین سے بھی وصول نہیں کر سکتے جرمانہ، اور آپ بچے کی جیب خرچ سے بھی وصول نہیں کر سکتے. دونوں ہی ناجائز و گناہ ہیں. اور اگر اب تک جو وصول کیے ہیں تو لازم ہے کہ جن سے جو وصول کیے ہیں انہیں واپس کریں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں. اب اس کا نظام کہ جناب بچے پہ لیٹ آنا کیسے جو ہے وہ بند ہوں گے، تو اس کا متبادل جو ہے وہ نظام جو ہے وہ بنایا جائے. مثال کے سزا کے طور پر بچے کو جو ہے وہ 5-10 منٹ کے لیے کلاس کے اندر جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے، یا ان کے پیرنٹس کو جو ہے وہ کوئی نوٹس جو ہے وہ بھیجا جائے، ان کے پیرنٹس کو بلا کر جو ہے وہ ان سے بات کی جائے. تو متبادل صورتوں کی طرف جائیں. ناجائز چیز سے بہرحال جو ہے وہ بچنا ہی ہوگا. دوسرا سوال کہ شناختی کارڈ کی تصویر، کہ ہم نے تصویر پر کلام کیا تو ہمارے سائل محترم جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تصویر سے تو منع کر رہے ہیں لیکن جناب پاسپورٹ پر بھی اور شناختی کارڈ پہ بھی تصاویر ہیں. دیکھیں ضرورتاً جو ہے وہ تصاویر کی علماء نے اجازت دی ہے، تو جہاں ضرورت ہے تو وہاں تک تو اجازت ہے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اجازت بھی نہیں ہے. تو شناختی کارڈ پر یا پاسپورٹ پر یا امتحانی فارمز وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ تصاویر لگانے کی حاجت ہوتی ہے تو وہاں پر آپ جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں اور اس کو لگا بھی سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ویسے ہی جو ہے وہ تصاویر جو ہے وہ بنوا کر اس کا پرنٹ نکلوانا جاندار کی تصویر کا وہ جائز نہیں ہے، یا ہاتھ سے خود جو ہے وہ بنانا جاندار کی تصویر یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے.
تیسرا سوال یہ کہ پیشاب کے قطرے نکلنے کی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ پیشاب کے قطرے نکلنے سے بہرحال وضو تو ٹوٹ جائے گا، اور اب جہاں تک ان کا سوال کپڑے سے متعلق ہے تو اگر کپڑے یا بدن کے اوپر وہ نجاست یعنی پیشاب کے قطرے اگر درہم یا اس سے زائد مقدار میں پھیل گئے تو ایسی صورت کے اندر تو اسے پاک کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر اس سے کم مقدار میں لگے تو بھی پاک کیا جائے اور سنت کے مطابق پاک کر کے جو ہے وہ نماز ادا کی جائے، لیکن اگر درہم سے کم مقدار کے اندر لگے اور بغیر پاک کیے وضو کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ خلاف سنت ہوگی۔ درہم سے مراد یہ کہ اس طرح کی جو لیکوڈ ہے، پیشاب ہے، اس طرح کی چیزیں کہ اگر ہتھیلی کو بالکل سیدھا رکھا جائے اور اس کے درمیان میں جو ہلکا سا جو ہے وہ گیپ خلا ہوتا ہے اس پر پانی ڈالا جائے تو یہ پانی جتنے ایریے پر پھیل کے رک جائے کہ مزید گرے نہیں، یہ درہم کی مقدار جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ اس مقدار یا اس سے زیادہ نہ ہو، تو اگر اس مقدار کے برابر ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا تو بہرحال کپڑوں کو پاک کرنا ہوگا۔ ڈیوٹی وغیرہ پر ہیں اور جن افراد کو یہ پرابلم ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ دوسرے کپڑے جو ہے وہ ساتھ رکھے جائیں تاکہ نماز جو ہے بہرحال قضا کسی بھی حال کے اندر نہ ہو، متبادل جو ہے وہ کپڑے فوری طور پہ اختیار کیے جائیں، یا جہاں متبادل کپڑے نہیں ہیں تو وہاں پر جو ناپاکی ہوئی ہے کپڑے کے اسی حصے کو فقط پاک کر لیں، تو جس حصے پر ناپاکی لگی ہے اس حصے کو پاک کر لینا کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ پورے کپڑے ہی دوبارہ دھوئیں، تو جہاں نجاست جس حصے پر لگی ہے اس حصے کو جو ہے وہ آپ پاک کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ ان کپڑوں کے اندر اگرچہ وہ تر ہی ہوں، گیلے ہی ہوں، لیکن پاک ہو گئے تو آپ اس کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ حضور کیا حال ہے، پھر کہتے ہیں قبلہ کیا حال ہے، تو ایسا کہنا کیسے؟ اور مزید مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ جی مزید کال۔ میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں۔ کیا مفتی صاحب سسر کے ساتھ عورت عمرہ حج پہ جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ اگر وہ مسافر تھا اور وہاں پر عشاء کی نماز اس کی چھوٹ گئی اور ٹرین میں بیٹھ گیا، اب گھر پر پہنچ گیا، وہاں پر اس پر نماز قصر تھی، گھر پر پہنچ گیا، رات دیر وقت پہنچا، تو کیا وہ قصر ہی پڑے گا کہ پوری نماز پڑھے گا؟ اس پر خلاصہ کلام فرما دے۔ جی پہلا سوال یہ کہ لوگ پوچھتے ہیں حال احوال کے اندر حضور قبلہ کیا حال ہے۔ دیکھیں اردو کے جو ہے وہ یہ الفاظ ہیں جو کہ کلمات تعظیم جو ہے وہ کہے جاتے ہیں یا مخاطب کے لیے تعظیمی الفاظ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ایک ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہاں عموماً جو ہے وہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بھی تعظیم کے طور پہ وہ لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عام بول چال کے اندر بھی بڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ حضور کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یوں ہی قبلہ، تو قبلہ ایک تو ہوتا ہے قبلہ جو خانہ کعبہ ہے کہ اس کو قبلہ کہا جاتا ہے، یہ بیت المقدس کو جو ہے وہ قبلہ اول جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لیکن قبلہ جو ہے وہ اردو زبان کے اندر وہ بھی کلمات تعظیم کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مخاطب کے لیے، تو ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا تھا کہ بہنوئی والا تو ہم نے مسئلہ بیان کیا، تو یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ سسر کے ساتھ عمرے پر عورت جا سکتی ہے یا نہیں۔ یوں ہی دوسرا سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا عورت اپنے داماد کے ساتھ جا سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ داماد اور سسر محرم ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، تو یہ ہیں تو محرم، تو عورت جو ہے وہ ان کے ساتھ سفر تو کر سکتی ہے۔ ہاں اگر جوان ہے، ساس جو ہے وہ جوان ہے یا جو ہے وہ بہو جوان ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں علیحدہ سفر کرنے سے ان کے ساتھ بچنا چاہیے۔ ہاں ساتھ میں اگر کوئی اور بھی جو ہے وہ موجود ہے، مثلا سسر کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور ساس بھی ساتھ میں موجود ہے، تو اب وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اب جا سکتی ہے۔ یوں ہی داماد کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرنا ہے اور بیٹی بھی جو ہے وہ ساتھ ہے، تو اب اگر فتنے کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے اس وجہ سے، تو اب ان کے ساتھ سفر کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ ہم سفر میں تھے اور نماز عشاء جو ہے وہ سفر میں ہی اس کا وقت شروع ہو گیا لیکن نہ پڑی، اور جب اپنے گھر پہنچے تو عشاء کا وقت باقی ہے،
تو اب آپ نماز کون سی ادا کریں گے، قصر یا مکمل؟ تو اب آپ مکمل نماز ہی ادا کریں گے، کیونکہ آخری وقت کا اعتبار ہے۔ تو آخری وقت میں اگر آپ نے آخری وقت تک نماز نہیں پڑھی اور اب آپ مقیم ہو گئے تو اب بہرحال آپ پر جو ہے وہ یہ نماز مکمل ہی جو ہے وہ لازم ہوگی، تو وقت کے اندر مکمل ہی ادا کریں، اور اگر خدا نخواستہ قضا ہو جائے گی